حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ الہی مجھے بغیر محنت مشقت کے روزی عطا کر۔ جب تو نے مجھے کاہل اور ناکارہ پیدا کیا ہے، لوگ اس کی دعا سنتے تھے اور ہنستے تھے کہ یہ احمق اور بے شعور کیسی دعا مانگتا ہے، شاید اس نے بھنگ پی رکھی ہے۔ روزی کے حصول کے لیے تو محنت کرنا شرط ہے، اس کے خلاف ہونا تو بعید از قیاس ہے۔ حضرت داؤد ہمارے بادشاہ اور خدا کے رسول ہیں، وحوش و طیور بھی ان کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ محنت مشقت کر کے اپنی روزی کماتے ہیں۔ جب تک وہ ذرا تیار کرنے پر اپنا خون پسینہ ایک نہیں کر لیتے، ان کو روزی میسر نہیں آتی۔ لیکن یہ بے ہنر آدمی خدا سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے بغیر تکلیف اٹھائے روزی عطا کرے۔ بھلا آسمان پر کوئی بغیر سیڑھی کے بھی چڑھ سکتا ہے؟ اس احمق کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی شخص خالی تھیلے سے پنیر تلاش کرے۔ وہ شخص لوگوں کی باتیں سنتا تھا لیکن اپنی دعا سے باز نہ آتا تھا۔ آخر اس نے ان کے پکے کی مراد برائی۔ ایک دن وہ بڑے خشوع و خضوع سے دعا میں مشغول تھا کہ ایک گائے نے سینگ مار کر اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیا اور اندر گھس آئی۔ اس شخص نے اٹھ کر فوراً اس گائے کے پاؤں باندھ دیے اور اس کے گلے پر چھری پھیر دی، پھر اس کو قصاب کے پاس لے گیا تاکہ اس کی کھال اتار لے۔ گائے کے مالک کو پتہ چلا تو وہ دہائی دیتا آیا کہ ارے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ میری گائے راستہ بھول کر تیرے پنجے میں آ پھنسی اور تو نے بے دریغ اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اس سینہ زوری کا تجھے عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں برسوں سے دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے محنت روزی عطا کرے۔ خدا نے آج میری سن لی اور اس نے یہ گائے میرے گھر بھیج دی۔ میں نے اس کو ذبح کر ڈالا کیونکہ یہ میرا رزق تھا۔ گائے کا مالک اس کا جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس کو گریبان سے پکڑ کر 3-4 گھونسے لگائے اور کہا کہ اے مکار ظالم، میرے ساتھ داؤد نبی کی عدالت میں چل، وہاں تجھے معلوم ہو جائے گا کہ برائے مال کو ہڑپ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جو تیرے جی میں آئے کر، مجھے تو یقین ہے بارگاہ الہی میں میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ گائے کے مالک نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اے مسلمانوں، ذرا اس کی بکواس سنو۔ یہ اپنی دعا کی بنا پر برائے مال پر اپنا حق جتاتا ہے۔ اگر دنیا میں یہی قانون ہوتا تو لوگ دعائیں مانگ مانگ کر دوسروں کا مال چھین لیتے اور یہ فقیر تو سب کے سب دولت مند بن جاتے، جو دن رات یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے خدا تو ہم کو مال و دولت عطا کر۔ لوگوں نے کہا کہ گائے کا مالک سچا ہے، اس دعا فروش نے اس پر سری ظلم کیا ہے، اس کے تو مسلمان ہونے میں بھی شک ہے۔ بھلا دعا مانگ کر دوسروں کے مال پر کیسے حق جتا سکتا ہے؟ ایسی دھاندلی کی تو شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ کسی چیز کے مالک ہونے کا دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے جو اس کو خریدے یا خیرات میں حاصل کرے یا وصیت میں پائے یا کوئی اپنی خوشی سے اسے بطور انعام دے دے۔ پھر وہ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اس کی گائے واپس کرو یا قید خانے کی ہوا کھاؤ۔ اس دعا مانگنے والے نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ الہی تو نے ہی یہ دعا میرے دل میں ڈالی، اب تو ہی میری لاج رکھ۔ اندھا تو اپنی نادانی کی بنا پر مخلوق سے سوال کرتا ہے، مگر میں نے تیرے سوا کسی کے سامنے دستے طلب دراز نہیں کیا۔ تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ سچے دل سے تیرے سامنے گر گرایا کرتا تھا۔ لوگ میرے بھید کو نہیں جانتے اور میری باتوں کو بےہودہ سمجھتے ہیں۔ وہ بھی سچے ہیں کیونکہ غیب کے راز جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ گائے کے مالک نے کہا، ارے پاکھنڈی، آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ میری طرف دیکھ۔ بھلا اس طرح تیرے دھوکے میں کون آئے گا؟ تیرا دل تو مردہ ہے لیکن دعوی خدا رسیدہ ہونے کا کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ اس دعا کرنے والے نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خدا، اپنی اس ناچیز بندے کو رسوا نہ کر، اگر میں برا بھی ہوں تو میرا راز فاش نہ کر۔ تو جانتا ہے کہ میں نے کتنی طویل راتیں بصد عجز و نیاز دعائیں مانگنے میں صرف کی ہیں۔ میری دعاؤں کی قدر اگر مخلوق کو نہ سہی مگر تجھے تو ہر شے کا علم ہے۔ الہی، یہ لوگ مجھ سے گائے مانگتے ہیں حالانکہ اسے تو نے میرے پاس بھیجا تھا، اس میں میری خطا نہیں تھی۔ جب یہ جھگڑا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟
مدعی نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ اے نبی اللہ، میں آپ کے سامنے اس شخص کے ظلم کے خلاف فریاد کرتا ہوں۔ میری گائے اتفاق سے اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے خوف خدا سے بے نیاز ہو کر اس کو ذبح کر لیا۔ اسے دریافت فرمائیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، بتا تو نے دوسرے کا مال کیوں تلف کیا؟ ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، بلکہ اپنے موقف کے حق میں کوئی معقول دلیل پیش کر تاکہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اس نے کہا کہ اے نبی اللہ، میں 7 سال تک رات دن یہی دعا مانگتا تھا کہ اے خداوند کریم، تو مجھ کو بے محنت رزق عطا کر۔ میری دعا اور آزاری سے اس شہر کا بچہ بچہ آگاہ ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں، وہ میری بات کی تصدیق کرے گا۔ اتنی مدت کی دعاؤں کے بعد ایک دن میں نے یک ایک گائے اپنے گھر میں دیکھی۔ میں یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور اس نے یہ رزق میرے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ میں نے گائے کو ذبح کر دیا تاکہ اپنی دعا کے قبول ہونے کے شکرانے میں اس کا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ، اگر کوئی شرعی حجت ہے تو وہ بیان کر۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں بغیر کسی دلیل کے شریعت میں کوئی باطل چیز داخل کر دوں؟ وہ گائے تجھے کس نے بخشی یا تو نے خریدی کہ اس کا وارث بن بیٹھا؟ آخر کوئی فضل ہوئے بغیر تو اس کو کیسے کاٹ سکتا ہے؟ زیادہ بک بک نہ کر اور گائے کے مالک کو اس کے مال کی قیمت ادا کر۔ اگر پاس نہیں ہے تو قرض لے کر دے۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ بھی وہی بات کرتے ہیں جو یہ بے درد کہتے ہیں۔ پھر اس نے ایک آہ بھری اور کہا کہ اے دونوں جہان کے مالک، تو ہی غیب کا حال جانتا ہے، یہ بھید داؤد نبی پر ظاہر فرما دے۔ یہ کہہ کر زار زار رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت داؤد کا دل دہل گیا اور انہوں نے مدعی سے کہا کہ اے شخص، اس کو 1 دن کی مہلت دے۔ اسی اثنا میں بھی مراقبہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے حقیقت حال ظاہر کرنے کی دعا کروں گا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خلوت میں تشریف لے گئے اور دروازہ بند کر کے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو اپنے بھیج سے آگاہ کر دیا اور وہ صحیح نتیجے پر پہنچ گئے۔ دوسرے دن آپ کی عدالت میں پھر لوگ جمع ہوئے اور مدعی و مدعا علیہ بھی حاضر ہوئے۔ مدعی نے چھوٹتے ہی مدعا علیہ پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دیے کہ اے نابکار، میری گائے واپس دے اور اپنے خدا کے سامنے شرمسار ہو۔ پیغمبر حق کے عہد میں ایسا صریح ظلم کرتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی کہ دوسرے کی گائے مار کر کھا گیا؟ پھر وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے رسول برحق، یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ میری گائے خدا اس کو اس طرح سے دے دے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، اس مسلمان کو اپنی گائے معاف کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ ستار العیوب گناہوں کو چھپانے والا ہے تو بھی اس کے ستاری کے صدقے میں صبر کر۔ یہ سن کر گائے والا واویلا مچانے لگا کہ یہ کیسا انصاف اور کیسی شریعت ہے کہ مجھ غریب کے لیے نیا قانون بن گیا۔ اے نبی اللہ، آپ کے عدل کی زمین و آسمان میں دھوم ہے۔ مجھ پر جو ظلم ہوا ہے ایسا تو اندھے کتوں پر بھی نہیں ہوتا۔ اس تادی سے تو پتھر اور پہاڑ بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اے پیغمبر خدا، مجھ پر ایسا ظلم نہ کیجیے۔ آپ کا حکم تو سراسر زیادتی اور بے انصافی پر مبنی ہے۔ غرض وہ دیر تک حضرت داؤد علیہ السلام کو تانے دیتا رہا اور آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بدذات اپنا سارا مال مویشی اس کے حوالے کر دے، کیونکہ تیری سلامتی اسی میں ہے۔ یہ سن کر وہ اور بھی زور زور سے واویلا کرنے لگا، یہ تو آپ نے ظلم میں اور اضافہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا کہ ارے بدبخت، اب بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دے اور اس شور و غل سے باز آ جا۔ اگر تو باز نہیں آتا تو تیرے گھر والے اس کے غلام بنا دیے جائیں گے۔ یہ سن کر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ کوٹنے لگا اور سر پر خاک ڈالنے لگا۔ لوگوں کو حقیقت حال کا علم نہ تھا، ان کو اس پر بڑا ترس آیا اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے نبی اللہ، آپ کا حکم بظاہر انصاف سے بعید معلوم ہوتا ہے، عذرائے شفقت اس پر نظر ثانی فرمائیے۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ دوستوں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم کو اصل واقعات کا علم ہو جائے۔ سب لوگ میرے ساتھ دریا کے کنارے فلاں جنگل میں چلو، وہاں ایک بہت تناور اور گھنا درخت ہے، مجھے اس کی جڑ سے انسانی خون کی بو آتی ہے۔ جانتے ہو یہ کون سے انسان کا خون ہے؟ یہ انسان مدعا علیہ کا باپ تھا
اور یہ مدعی اس کا غلام تھا۔ اس بدبخت غدار نے مال و دولت کی لالچ میں اپنے مالک کو قتل کر کے اس درخت کی جڑ میں دبا دیا اور اس کے سب مال و جائیداد کا مالک بن بیٹھا۔ مدعی علیہ اس وقت بہت کم سن تھا، اس لیے اس کو اس واقعے کا علم نہیں۔ یہ ظالم اپنے مالک کے اہل و عیال کی خبر گیری تک سے غافل ہو گیا۔ یہ جانتا تھا کہ مدعی علیہ اس کے مالک کا فرزند ہے، لیکن یہ ایک حقیر گائے کے لیے اس کی رسوائی کے در پہ ہو گیا۔ اس طرح اس نے خود ہی اپنا راز فاش کرنے کا سامان مہیا کر دیا، ورنہ شاید خدا اس کے جرم پر پردہ پڑا رہنے دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ارشادات سن کر سب لوگ انگشت بدنا ہو گئے۔ پھر وہ سب حضرت کے ساتھ اس درخت کے پاس پہنچے۔ آپ نے حکم دیا کہ مدعی کے ہاتھ پیچھے باندھ دو۔ پھر آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کتے، پہلے تو نے مدعی علیہ کے دادا کو قتل کیا اور اس کی سزا میں تجھ کو مقتول کے فرزند کا غلام بنایا گیا۔ پھر تو نے اس کے ساتھ بھی غداری کی اور اس کو قتل کر کے اس کے مال و دولت پر قبضہ جما بیٹھا۔ تیری بیوی تیرے مقتول مالک کی لونڈی تھی، لہٰذا اسے جو اولاد پیدا ہوئی ان سب کا وارث یہی مدعی علیہ ہے، تو بھی اس کا غلام ہے اور تیرا مال و دولت بھی اسی کی ملکیت ہے۔ تو نے شرع کے مطابق فیصلہ چاہا تھا، تو لے اب یہ شرع کا فیصلہ ہے، جاؤ اور اس کی تعمیل کر۔ ارے ظالم، تو نے اسی جگہ اپنے مالک کو کیسے بے دردی سے قتل کیا۔ اس بیچارے نے تیری کس قدر منت سماجت کی، لیکن تجھے ذرا ترس نہ آیا۔ اس بے گناہ کا سر کاٹ کر تو نے چھری سمیت اس درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ اے لوگوں، یہاں سے زمین کھودو، سر اور چھری دونوں مل جائیں گے۔ چھری پر اس کتے کا نام بھی کندہ ہے جو اس کے قاتل ہونے کا بین ثبوت ہے۔ لوگوں نے زمین کھودی تو جیسا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ظاہر ہوا۔ لوگوں کی فرط حیرت سے چیخیں نکل گئیں۔ پھر حضرت داؤد نے درخت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے درخت، تو اس واقعے کے متعلق کیا جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس کی ایک ایک شاخ اور ایک ایک پتا پکار اٹھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے بالکل سچ فرمایا، اس واقعے کا شاہد خود حق تعالیٰ ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ اپنی بدظنی پر سخت پشیمان ہوئے اور حضرت داؤد سے رو رو کر معافی مانگی اور عرض کیا کہ اے نبی اللہ، ہم اندھے تھے، اس لیے آپ نے جو کچھ فرمایا تھا اس پر ہم نے اعتبار نہ کیا، ہمیں معذور جان کر درگزر فرمائیں۔ آپ کے معجزے نے لاکھوں دلوں کی آنکھیں کھول دی ہیں اور ہر شخص کا اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو گیا۔ ایک ظالم کیفر کردار کو پہنچا اور ایک جہان زندہ ہو گیا۔ اے عزیز، تو بھی اپنے نفس کو مار اور ایک جہاں کو زندہ کر۔